جمعے کی رات سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 300 کروڑ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل سے ملا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کو 3 دن کے اندر اندر دولت مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج رات یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ کر سو جاؤ۔ 3 دن کا عمل ہے، 3 راتوں کے اندر اندر آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ جب رات میں آپ لوگ سوئے تھے تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھا تو ہر طرف دولت بکھری پڑی تھی۔ یہ وظیفہ آپ کو اسی طرح سے کر کے دے گا۔ یوں تو سننے میں یہ بات ناممکن سی لگتی ہے، لیکن اس وظیفے کی کرامت ہی یہی ہے، اس وظیفے سے معجزہ بھی یہی ہوتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو دھیان سے اپنی زندگی کے اندر صرف 3 راتوں کے اندر اندر اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئیں گی۔ محترم ناظرین و کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے، اور رات کو سونے سے پہلے جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک کے یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی کہ بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے 3 راتوں تک اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہو تو 300 کروڑ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہم بہت ہی محنت سے اور بہت ہی مشکل سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین بھی ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین و کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش ہی نہیں آتی، کیونکہ میرا رب اس کو غیب سے ہی اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ پھر کبھی بھی کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بات تو سب یہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگوں کی جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری ہی حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی دکھائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے، لیکن
وہ ڈوب گئے اور ایک زبردست سی موج آئی اور وہ کشتی کو بہا کر لے گئی۔ اس کے بعد دوسری کشتی آئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی خبردار کرا، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر تیسری کشتی آئی، تیسری کشتی کے اندر بھی کچھ سوار موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو پھر آواز دی اور کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن اور سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز بھی تھی اور اس طرح پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ اگر آپ لوگ اس حدیث سے، اس واقعے سے اگر کوئی سبق سیکھے ہیں تو یقین جانے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو میں نے جس بندے کو بھی بتایا اس کی زندگی میں ضرور انقلاب آیا۔ کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے، کچھ رب کی مشیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی رحمتوں سے تو مایوس ہمیں ہرگز نہیں ہونا۔ ویسے تو یہ عمل 3 دن کے اندر ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر کچھ دن اور زیادہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ پاک ہم لوگوں کی پہلے آخرت بنا رہا ہوتا ہے اور پھر ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ عمل کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے، یہ عمل تو بہت زیادہ ہی آسان سا ہے، یہ عمل تو کوئی بچہ بھی اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنے کا ہے، اور ہم جب اللہ پاک کی رحمت کو آواز دیں گے، اللہ پاک کی رحمت کو بلائیں گے اور رب پر بھروسہ اور توکل بھی کریں گے تو کیسے وہ ذات ہمیں مایوس کرے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کی ذات تو ہر وقت ہمیں عطا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے، یہ تو ہماری ہی کم ظرفی ہے، یہ تو ہماری ہی غفلت ہے کہ ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگوں نے تو دعا مانگنا بھی چھوڑ دی ہے، رب کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دی ہے، تو لہٰذا اسی لیے ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، سب چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا، ملاحظہ کریے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ثابت ہو سکتی ہے، تو پیارے دوستو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور دعائیں خاص بھی ہوگی اس میں بھی شرکت کریے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں اور میں اللہ پاک کی رحمت کو آواز دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ 3 بار آپ یہ پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں نواز دے، یہ وظیفہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے
दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सिर्फ 7 बार हम लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इस वजीफे के अंदर 7 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 7 बार ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या समीउ या समीउ या समीउ को 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ने के बाद 100 बार ही अल्लाह पाक का दूसरा नाम या वासिउ, जिसका मतलब होता है ए वुसअत देने वाले। ये 2 तस्बीहात, ये अल्लाह पाक के मुबारक नामों को आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद जो अल्लाह पाक का तीसरा नाम, जो अल्लाह पाक का तीसरा और मुजर्रब नाम है कि या रज़्ज़ाकु, ए रोजी देने वाले, ए रिज्क देने वाले, या रज़्ज़ाकु को आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह को आप लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 160 बार अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे और या रज़्ज़ाकु की भी आप लोग एक तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का भी बहुत अच्छे तरीक़ेकार होते हैं, तो लिहाजा कोशिश करें कि आप लोग आराम आराम से सुकून से ही पढ़ें, ताकि आप लोगों को सवाब भी मिले और आप लोगों को वक्त भी ज़्यादा मिले। क्योंकि जितनी देर तक के आप लोग पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी, वो सब का सब फकत आपकी इबादत में ही सर्फ होगा और उसके बाद सो जाए। इस अमल को कोशिश करें कि 41 रातों तक जारी रखें, 21 रातों तक जारी रखें। कम से कम 3 बार तो 3 दिन तक के तो आप लोगों ने लाजमी जारी और सारी रखना ही है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हाथ उठा के दुआ मांगे, अपनी हाजत करें और इस वजीफे को करते हुए आप लोगों ने जो आपकी ख्वाहिश है, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसको जहन में भी रखना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का हमारा ये अमल आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।